جی بھائی جی سوال کریں. جی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ صحیح بخاری کے کچھ لوگ صحیح بخاری کے جب حدیث ان کو ریفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے معاملے میں وہ تطبیق کرتے ہیں. تطبیق کا مطلب کیا ہے, اور اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے اپنے اس تطبیق کے معاملے کے اندر, اور اس کے اندر ریفرنس وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, جبکہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس کی تم, جس نے کہا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تم اس کی مطلب وہ جھوٹا ہے. تو کائنڈلی اس کا جواب دے دیں. جی دونوں باتیں درست کی ہیں, بخاری میں بھی صحیح لکھا ہے, حضرت عائشہ نے بھی صحیح کہا ہے. سیدہ عائشہ نے جو کہا جامع ترمذی میں, وہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے, تو اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں جو ٹکراتی ہو. اور یہ کتنی بڑی دو نمبری کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا قول جامع ترمذی سے پیش کرتے ہیں. آپ کاش یہ جامع ترمذی کھول کے یہ قول پڑھیں, اس سے آگے امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے کہ اس میں رخصت کا بیان, اور اس میں وہی بخاری والی حدیث لے کے آئے ہیں. تطبیق امام ترمذی کر کے گئے ہوئے ہیں, ان جاہل علماء نے تطبیق کرنی ہے. دو نمبروں نے اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں, آدھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو. بے شرمو, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگوں نے تطبیق کرنی ہے؟ تمہیں تو تطبیق کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہیں. یہ سارے مشکل الفاظ بول کے تو عوام کو دھوکہ دیتے ہو. امام ترمذی نے پہلے یہ حدیث لی ہے سیدہ عائشہ کی, اس کے بعد اگلا چیپٹر باندھا ہے کہ اس میں رخصت کا بیان, کہ یعنی بیٹھ کے جو پیشاب کیا جاتا ہے اس میں اجازت ہے کہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا جا سکے, اور وہ حدیث بھی لے کے آئے. تو اما عائشہ کی بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو عمومی عمل ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے, لیکن اس میں رخصت کا بیان, یعنی اس میں اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب ہو سکتا ہے. اور اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے مرد کے لیے, اور بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے, لیکن جو عمومی سنت ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے کہ آپ پگڑی باندھتے تھے, لیکن کبھی کبھار آپ نے ٹوپی یا سر پہ چادر بھی لی ہے. تو دونوں باتیں بے ایک وقت درست ہیں. نبی علیہ السلام سے جرابے پہننا بھی ثابت ہے اور موزے پہننا بھی ثابت ہے, تو دونوں کے لیے سنت کا لفظ ہی بولا جائے گا. تو یہ تو امت کے لیے بہت بڑی آسانی ہے. تو یہ تطبیق والے جو دھوکے دیتے ہیں نا, یہ بالکل غلط کہتے ہیں. تطبیق ہوئی بھی اللہ کے فضل سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو دوبارہ کیا, اور پھر اگلا چیپٹر باندھا گیا کہ اس میں رخصت کا بیان, کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور دوبارہ وضو کا اعادہ نہیں کیا. یعنی آخری حکم یہ ہے کہ وہ وضو نہیں ٹوٹتا, پہلے تھا کہ آپ کا ٹوٹ جاتا تھا وضو. تو یہ تطبیق ہوئی بھی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کہنا کہ ہم حدیث نہیں مانتے ہیں, تو یہ لوگ تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے ہیں, صرف نام کے طور پہ مانتے ہیں بس. جی نیکسٹ. اچھا پہلے یہ بتا دیں کہ تطبیق کا مطلب کیا ہے. تطبیق کہتے ہیں انگلش میں آپٹیمل سولوشن کو, یعنی بظاہر جو دو باتیں ٹکرا رہی ہوں نا, دو باتیں مختلف ہوں بظاہر دیکھنے میں, ان کے درمیان ایک آپٹیمل سولوشن تلاش کیا جائے کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت کس طرح درست ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ آپس میں 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں. تو ان کے درمیان ایک تطبیق پیدا کی جاتی ہے. جو اس کیس میں اس نے نہیں کی ہے, اس نے تطبیق نہیں کی ہے, اس نے تو انکار کر دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تطبیق نہیں ہوتی ہے. تطبیق یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب بھی ہو سکتا ہے, بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن عمومی سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. تو تطبیق یہ ہے کہ آپٹیمل سولوشن, دو بظاہر ٹکرانے والی چیزوں میں درمیان کا راستہ کیا ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے, وہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. اور اس میں کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں, جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے. اور بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں, یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 25 سال کے بعد, لوگوں کو مسجد میں وضو کا طریقہ سکھایا. اس کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل کوفہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں, حالانکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب یہ دونوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ وہ جو حکم ہے نا وہ ختم ہو چکا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے, اور یہ حکم فائنل ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے. لیکن عمومی سنت کھڑے ہو کے پانی پینا نہیں ہے, عمومی بیٹھ کے ہی ہے. ایون زمزم بھی آپ نے بیٹھ کے ہی پینا ہے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پینا ہے, وہ حرم مکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر وہ زمزم پیا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے ہی زمزم پینا ہے, زمزم بھی آپ بیٹھ کے پی سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں آپٹیمل سولوشن,
دو بظاہر اسٹیٹمنٹ جو ٹکرا رہی ہوں ان کے درمیان جو حق کا راستہ ہے اسے تلاش کرنا، اسے تطبیق کہتے ہیں عربی کے اندر بھی اور اردو میں بھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی جی 2 سوال ہو گئے آپ کے. ہو گئے سوال؟ اچھا یہ دوسرا سوال کاؤنٹ ہو گیا؟ چلے کر لو یار، کرو 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 جلدی کرو. اچھا یار میرا یہ سوال تھا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبروں پہ اوپر عمارت مطلب منع فرمایا اس سے، تو اس کے بخاری میں نہیں ہے، مطلب بخاری میں نہیں ہے، اچھا مسلم میں ہے. سوری مسلم کے اندر ہے. تو اس کے مطلب اس کو جب اس سے ہم ڈسپروو کر جاتے ہیں کہ مزارات بنانا حرام ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ وسلم خود حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہوئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر بھی وہاں پر دفنائے گئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر بھی وہاں دفنائے گئے. تو اس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قبر کو دفنانے سے پہلے اگر ایک عمارت بنا لیں پھر اس کے اندر دفنا دیں تو یہ جائز ہوگا؟ تو اگر یہی مطلب تھا تو حضرت عثمان غنی، حضرت علی نے اپنی وفات سے پہلے اپنے مزار جو بنوائے تھے وہ کدھر ہیں؟ یہ تو کسی جاہل آدمی کے دماغ میں بھی نہیں ہے، یہ شیطان ہی ان کا استاد ہے جو انہیں یہ باتیں پڑھاتا ہے. تو ان باتوں کے جواب بھی میرے بھائی میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے ریکارڈ کرا کے چیپٹر کلوز کر چکا ہوں. آپ یوٹیوب پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں، ابھی ریسنٹلی بھی کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوئی ہے، رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا، جو انہوں نے کہا تھا کہ سعودی حکومت کو ہم نے ریکویسٹ بھی، ہماری ریکویسٹ کرنے پہ گنبد خضرا باقی ہے. اور اللہ کے بندو، جو گنبد خضرا حضور کی وفات کے 650 سال بعد رکھا جا رہا ہے، وہ کہاں سے نبی الاسلام کی پسند کی چیز ہوگی؟ حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے آیا صوفیہ استنبول میں بنا ہوا ہے. صحابہ کرام تو سونے کا گنبد رکھ دیتے اگر یہ قبر پہ عمارت بنانا جائز ہوتا. باقی جو سیدہ عائشہ کے حجرے کے حوالے سے وہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے. نبی الاسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ فوت ہوتا ہے. نبی الاسلام نے حجرہ عائشہ قطعاً اس لیے نہیں بنوایا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے یہاں مزار کے اندر دفن کرنا، بلکہ آپ کی ڈیتھ وہاں ہوئی تھی اور ترمذی میں الفاظ ہے اس وجہ سے وہاں ان کو دفنایا گیا. اب رہ گیا حضرت ابوبکر اور عمر کو، تو حضرت ابوبکر اور عمر کے لیے کوئی حجرہ نہیں تعمیر کیا گیا، ان کو صرف نبی علیہ السلام کے اس حجرے میں جو جگہ خالی تھی اس کے اندر دفنایا گیا. ان کے لیے کوئی حجرہ نہیں بنایا گیا. وہ جو حجرہ تھا وہ آلریڈی حضرت عائشہ کا گھر تھا، اور چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبی کے لیے جو پسندیدہ جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ اسے موت دیتا ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر جو ہے وہ آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے جہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اور آپ کی قبر کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنائی ہوئی، نہ آپ سے پہلے بنائی ہوئی تھی بلڈنگ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں فوت کیا. اگر نبی علیہ السلام اس بلڈنگ سے باہر فوت ہوتے تو یقیناً آپ کی قبر مبارک کے اوپر کوئی قبہ، کوئی یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا. تو یہ بالکل چیز ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. اور پھر نبی علیہ السلام جب خود فرما رہے ہیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی ہے، اس کے بعد کوئی بندہ یہ جرت کرے کہ جی میں پہلے ہی بنوا کے رکھ لیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ کے نبی کا غدار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی مجھے بس یہ